مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ اسلام آباد کے علاقے پشاور موڑ میں طلباء اور طلبات سڑک کنارے دسترخوان سجانے میں مصروف ہیں۔ شربت، کھجور، پھل، چاول اور پکوڑے اس دسترخوان کی زینت ہیں، اور مہمان وہ جن کی غربت میں کرونا وائرس سے جڑی پابندیوں نے اضافہ کر دیا ہے۔ فلسطینی طالب علم عبد البیان کئی غیر ملکی طالب علموں میں سے ایک ہیں جو یہاں ہاتھ بٹانے آتے ہیں۔ یہ غریب اور ضرورت مندوں کے لیے ہے، ایسے افراد جو خود اس کی سخت نہیں رکھتے۔ جیسا کہ ہم عربی میں کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کاوش کے پیچھے ہاتھ ہے ایکٹ آف کائنڈنیس کا، ایک غیر سرکاری تنظیم جس سے جڑے سینکڑوں رضاکار ملک بھر میں پھیلے ہیں۔ یہ کارکن اپنے گھر والوں، دوستوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے فنڈز جمع کر کے رمضان دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان مہربان پروگرام کے تحت ملک بھر میں روزانہ ہزاروں افراد کے لیے مفت افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نادار اور مستحق افراد کو راشن بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ ایکٹ آف کائنڈنیس کی بنیاد 5 سال قبل عتیق افریدی نے رکھی۔ لیبرز کو اس لیے ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی لیبرز ہیں وہ موسٹلی دور دراز کے علاقوں سے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس تو چھت بھی نہیں ہے، وہ باہر فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اور اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے کام بھی آج کل اس طرح سے نہیں ہے۔ پاکستان میں کرونا وبا کی تیسری لہر کے دوران ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے آٹو پہ کام کر رہا تھا اور رمضان میں آٹو بند ہو گیا، پھر میں ادھر آیا ادھر مزدوری کرنے کے لیے، اور مزدوری تو مل ہی نہیں رہی ہے، تو افطاری بھی نہیں، افطاری تو چلو یہ اب لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ افطاری کر لیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق عالمی وبا کی وجہ سے لاکھوں افراد کا روزگار ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ ایکٹس آف کائنڈنیس سے منسلک رضاکاروں کو امید ہے کہ نادار افراد کی مدد کا جذبہ رکھنے والے ماہ رمضان کے بعد بھی آگے بڑھ کر ہاتھ بٹھاتے رہیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔